اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو کن خطرات کا سامنا ہے اور اس کے پیچھے کس ملک کا ہاتھ ہے، معروف دانشور اور تجزیہ کار عبداللہ گل کی زبانی جانتے ہیں، جنہوں نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کو تو روز اول سے ہی مختلف قسم کے خطرات کا سامنا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا بننا بذات خود اکھنڈ بھارت کے درمیان میں جو ان کا ایک خواب ہے اس کو نفی کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات بھارت کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ابھی ان کا اظہار خیال بھی اس کے اوپر ہوا۔ انہوں نے عملاً اس کا نتیجہ تب دکھایا جب انہوں نے اپنی اسمبلی کا افتتاح کیا اور باقاعدہ ہون کے ذریعے، جو کہ ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے باقاعدہ آگ وغیرہ جلا کے اور باقاعدہ جو ان کے رسومات کے مطابق مودی جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہا، اور وہ اس کے بعد اس میں جو نقشہ دیا گیا اس میں پاکستان اور یہ پورا خطہ شامل تھا۔ یہ اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی بات کہے کہ جی ہم جو ہے وہ ایسا وہ نہیں چاہتے، تو میرے خیال میں یہ بالکل ان کو پھر میرے خیال میں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی اس لیے بھی اب معاشی طور پر استحکام جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ درست ہوں، کیونکہ معیشت کے درمیان میں جو کہ اس کے محل وقوع ہے پاکستان کا، تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو بڑا کھٹکتا ہے، اور خاص طور پہ بھارت کو بہت کھٹکتا ہے، کیونکہ بھارت اس علاقے کا چودھری بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب کے اندر اس کو باقاعدہ یہ خواب دکھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے۔ اب آپ حالیہ ہی یہ واقعہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر جسٹن ٹروڈو صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ جی بھارتی رو کے لوگ ملوث ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آج دوسرا قتل بھی ہو گیا بائی دا وے ایک سکھ رہنما کا، اور اس سے پہلے جو ہے ہرجیت سنگھ کا جب ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو ایک تو تسلی و تشفی کروا دی گئی، سکھ وہاں جو کمیونٹی تھی جو کہ کینیڈین نیشنل تھے، لیکن اگر اس کے پاس ثبوت تھے اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر اس کو ملک بدر کیا، تو ملک بدر کیوں کیا، اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کرائم میں انوالوڈ ہوں تو ڈپلومیٹک امیونٹی یعنی کہ سفارتکاری کے جو آداب کے مطابق کچھ آپ کو اسپیشل فیورز حاصل ہوتے ہیں، وہ ایسی صورت میں حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا جھکاؤ، بھارت کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ مغربی قوتوں کا، مغربی ممالک کا وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان اس لیے بھی بھارت کو کھٹکتا ہے کیونکہ وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے اس کو پاکستان کا راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے، چاہے وہ ٹاپی کا منصوبہ ہو گیس کا، یا وہ کاشا 1000 بجلی کا منصوبہ ہو۔ بھارت کو انرجی ریسورسز کی شارٹیج ہے، اور اس کی راہ میں حائل جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔